آپ کے علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں 5 چیزوں کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، یہ تسلیم کرنا کہ میرا الہ، میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں زندگی میں نبی تو بہت آئے، جس نبی کی نبوت کا میں پابند ہوں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 ہستیوں پہ ایمان کے بعد آگے پھر جو ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو 4 ارکان ہیں، ان کا ہر ایک کا ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات سمجھنی چاہیے، جو حاصل کرنے والی جو بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان ارکان کے اندر جو تربیتی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ عموماً ہماری توجہ کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بنیادی مقاصد تربیتی۔ اب نماز ہے تو کیا مقصد ہے اس کا؟ بڑا مقصد اس کا جو ہے وہ کیا؟ قرآن نے بیان فرما دیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ تیری نماز کی جو وہ صحیح ہے، غلط ہے، صحیح چل رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، یہ اس کی چیکنگ کا جو ہے نا، یہ ایک میٹر ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اور اگر ہم اپنی نماز سے یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی تربیت ہم نہیں لے رہے ہیں، اس تناظر میں ہم نماز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں تو میں پڑھتا ہوں، ساری پڑھتا ہوں، ٹائم پہ بھی پڑھتا ہوں، مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، بلکہ اذان پہ بھی میرا اصرار ہے کہ بانگ میں دینی ہے، جی لڑائی بھی ہوتی ہے مسجدوں میں، لیکن کیا یہ نماز مجھے غلطیوں کوتاہیوں سے، شیطانی جو خواہشات ہیں، جہاں مجھے شیطان لے جانا چاہتا ہے وہاں سے یہ مجھے روکتی ہے؟ اس پہ ہم نے بہت لوگ ہیں جو توجہ اس پہ دیتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں توجہ، بس ہم وہ ادھر نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے نا جا کے سامنے دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ گڑبڑ بھی کرتے ہیں وہاں سودے میں، اور جناب وہاں سب کو جو چلتا ہے، سود بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے۔ وہ یار تو نماز کا دی پڑی ہے یار، یہ نماز صرف کوئی ٹکریں مارنے کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ فلاں شہر سے اکیلی عورت زیورات سے لدی ہوئی جیسے بھی ہے پوری، وہ سفر کر کے
آئے گی اور اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ہو. بڑی حیرت انگیز بات تھی. تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو جس سمت پہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ تو علاقہ ہی پورا چوروں کا اور ڈکیٹوں کا علاقہ ہے. وہ تو آپ نے فرمایا وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. اللہ یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ زکوٰۃ کی تربیت سے آ گئی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ دینا سکھلاتی ہے، وہ چھیننا نہیں سکھلاتی. جس معاشرہ میں جن افراد کے اندر ان کی تربیت میں دینے کا رجحان، وہ چھینے گا، وہ چوری کرے گا، وہ ٹھگی کرے گا نہیں، وہ تو دے گا اس کو. تو بھائی بات ایسی ہے کہ یہ جو ارکان ہیں نا ان کے کچھ تربیتی اثرات ہیں، نتائج ہیں جن پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جو حج ہے یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے. ہم تو یہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں جی، یہ احرام باندھنا ہے، وہ یہ کیا کرنا ہے، وہ یعنی طریقے میں ہم گم ہو کے رہ جاتے ہیں. او بھائی جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے نا وہاں سے لے کے جہاں جہاں آپ نے جانا ہے ہر جگہ کے ساتھ ایک تربیتی عقیدے کا، عمل کا، قرب الہی کا، تقرب اللہ کا جو ہے وہ ادب جو ہے نا وہ موجود ہے. اگر وہ سیکھا ہے آپ نے، وہ لے کے آ گئے ہیں، وہ پڑھ آئے ہیں، وہ سمجھ آئے ہیں، تو آپ کا حج جو ہے وہ بہت ہی بابرکت حج ہے. اور اگر وہ نہ سمجھا نہ پڑھا، پتہ ہی نہیں تھا تو جیسے گئے ویسے آ گئے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. تو چلیے یہ اتنی تمہید کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا ان پہ ہمیشہ ان کے جو شریعت اس سے جو ہم سے جو تربیت ہے ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہتی ہے نا ہمیں اس پہ توجہ دینا بڑا ضروری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی یہ غلط ملت سلط ساری حرکات جو ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے نا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر روزہ کچھ سکھاتا ہے نا یہ. تو چلیے میں مختصر سا حج کے اندر جو وہاں سے تربیت لے کے آنا ہے، جو وہاں سے سیکھ کے آنا ہے، میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جو طریقہ ہے میں نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، وہ بعد میں ہمارے انتہائی قابل احترام مستند مفتی عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے مسئلے جو ہے نا وہ پوچھ لیجیے. تو بھائی دیکھو سب سے پہلے جب آپ احرام باندھیں عمرے کا ہو یا حج کا ہو تو آپ نے تلبیہ پڑھنا. یہ تلبیہ کیا چیز ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ہم سے کیا کہلوایا گیا ہے؟ اگر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے نا تو پھر وہ سیر سپاٹا تو ہے ہی ہے، چلو جائیں زیارتیں کر کے سیر سپاٹا کر کے آ جائیں آپ. تو بھائی اس تلبیہ کا معنی سمجھو. لبیک، یہ لبیک کیا چیز ہے، کیا لفظ ہے؟ یہ ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے کہ بچپن سے جو ہے نا وہ سکول میں جب ماسٹر حاضری لگاتے ہیں اساتذہ وہ نام بولتے ہیں فلاں لبیک، فلاں حاضر ہے بھئی، ہاں جی لبیک لبیک، وہ تو حاضری لگوانے کا یہی ہے.
اور میں نے بہت ساری جو کتابیں حج عمرے پہ لکھی جاتی ہیں نا، میں نے ان میں دیکھا ہے اس میں جو لبیک کا ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ وہی کیا ہوا ہوتا ہے، یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، یا اللہ میں آ رہا ہوں۔ اچھا نہیں بھائی، یہ لبیک کی حقیقت کو سمجھیں۔ لبیک اصل میں لفظ ہے عربی زبان کا جو مشتق ہے، ماخوذ ہے الب بمکان، اس لفظ سے یہ ماخوذ ہے۔ الب بمکان عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں پہ کسی جگہ پہ چمٹ کے بیٹھ جائے، وہاں سے ہلے ہی نہیں۔ جتنا بھی کہتے ہیں بھائی میں ایتھے بیٹھا تو میں نے ہلا کے بخا دوں، میں اس چمٹ کے کسی جگہ کے ساتھ بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ الب بمکان، یہ اس کا جو ہے نا وہ معنی ہے۔ اب یہاں جو تلبیہ ہے یا عموماً یہ لفظ کوئی بھی صاحب حیثیت کسی کو بلائے تو وہ اظہار کے لیے کہ ہاں جی بالکل میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں گے نا میں ویسے ہی کروں گا، او یا فلاں تعال، جی لبیک یا سیدی، آیا جی فرمائیے کیا کرنا ہے، مجھے تیار ہوں میں ذہنی طور پہ، جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا۔ یہ الب بمکان سے پھر یہاں یہ لفظ بنتا ہے، تو تابع داری پہ پورے وثوق کے ساتھ تابع داری کا اقرار کے معنی میں پھر جو ہے نا یہ بنتا ہے، عام استعمال اس کا جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی کہتا ہے یہ لبیک، ہمیں جو اللہ نے بنا کے دے دیا نا، ہمیں خود تو نہیں بنایا نا، یہ تلبیہ کسی مولوی کی جو ہے نا وہ ایجاد تھوڑی ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، ٹھیک ہے۔ اب لبیک کا یہاں معنی کیا ہے بھائی؟ لبیک کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں یہ اقرار کر رہا ہوں، تیرے ساتھ ایک عہد معاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے احکامات کی پابندی کروں گا، جو پہلے ہو گیا وہ تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ کا میں یہ وعدہ کر کے میں گھر سے نکل رہا ہوں کہ آئندہ تیرے احکامات کی میری طرف سے بالکل بجا آوری ہوگی، ادائیگی ہوگی، میں تیرے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں، اس تبدیلی کا عہد کر رہا ہوں کہ یا اللہ جو پہلے میری زندگی گزری، جو مجھ سے ہو گیا وہ تو درگزر فرما، اور آگے جو ہے میں اس عہد کے ساتھ جو ہے وہ سفر پہ نکل رہا ہوں کہ جو مجھے تیرے دین کا جو حکم مجھے ملے گا کسی طرف سے، میں اس کی ادائیگی جو ہے وہ کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا حتی الامکان، یہ میرا عہد ہے جی۔ تو بھائی یہی عہد ہے، اس عہد کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس عہد سے ہو رہی ہے، اور حج کا جو آخری رزلٹ ہے وہ بھی اسی عہد سے ہی، اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر آدمی اس میں مخلص ہو، جتنا اس میں اخلاص ہوگا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق وہاں پوری ادائیگی کرے گا، جہاں سے جو تربیت لے کے اپنے دل میں، دماغ میں، کردار میں، عقیدے میں اس کو شامل کرنا ہے وہ شامل کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ حج سے واپس آئے گا تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوگا کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے آج ہی اس نے جب پیدا ہوا تھا تو گناہگار تو نہیں تھا نا، بس یہی ہوگا۔
تو بھائی یہ حج جو ہے یا عمرہ جو ہے اس کی کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے؟ انتہائی نتائج جو ہیں وہ کسی ابتدا پہ منتج ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی تھوڑا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ وہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں لیٹ جاؤ، یہ ایسا تھوڑا معاملہ ہے. تو چلیے، آپ نے جب حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، تو یہ تلبیہ آپ نے پورا یاد کرنا ہے آپ نے، اور اس معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے. جو معنی میں بتا رہا ہوں وہ ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ یہ آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں. اب ہوا میں کوئی پرندوں کو نہیں آپ سنا رہے، اللہ کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. لبیک اے اللہ، بس پچھلیاں تو جان دے تے اگوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اے میرا تیرے نال پکا وعدہ ہے. تو مالک بھی بڑا کریم ہے، وہ بھی آندا ہے جا بندیاں میں تے تینوں پچھلیاں معاف کیتیاں، تو اگوں کی کرے گا اے ویکھاں گے کی کراں گے. اللہ اکبر، وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. چلو لبیک کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. پھر دوبارہ اللہم لبیک، بار بار اقرار ہے اس بات کا، عہد کروایا جا رہا ہے. وہ یار یہ بدلنے ہی نہیں اتھے جا کے، ایک گل ہے تو جان دا کوئی مطلب ہے؟ جیسے گئے ویسے آ گئے، اگر ایسے ہی جانا تو جانے کا مطلب ہے کوئی نہیں. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم سے کوئی تبدیلی چاہتا ہے. چلیے لبیک، پھر اللہم لبیک، لبیک اگلا لفظ کیا ہے؟ لا شریک لک. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے بھائی اپنے گھر مشرک کا داخلہ حرام کیا ہوا ہے، اور بڑی سخت اس پہ جو ہے نا وہ ایک حکم لگا کے بند کیا ہوا ہے. یہ کہہ کے بند کیا ہوا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. آج کے بعد کوئی مشرک میرے گھر میں داخل نہ ہو. اس لیے نہ ہو کہ وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے؟ نہیں، فرمایا نجس ہے، پلید ہے وہ. ابھی آپ جو ہے نا وہ کہاں، ابھی آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ لا شریک لک. یہ آپ کو اپنا عقیدہ کلیئر کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. جائیں گے تو آپ مجرم ہیں، اللہ کے گھر کو بھی جو ہے نا وہ ناپاک کریں گے جا کے آپ. تو اس لیے بھائی جانے سے پہلے ذرا اپنے عقیدے پہ نظر دوڑاؤ کہ یار میرے عقیدے میں کوئی شرکیات تو نہیں ہے. اگر شرک کی کوئی شرک تانوں کسی کو پوچھو گے تو تانوں پتہ لگے گا نا شرک کی ہوتا. وہ شرک جنہوں نے دسنا ہوتا ہے وہ نہ مولویاں دے تسی نیڑے ہی نہیں لگتے، بھابی آخے جڑے نہ نس جاندے ہو تسی. تو بہرحال بھائی آپ کو یہ ہر بندے پہ اتنا علم جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ یہ جانے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. یہ صرف مولوی پہ فرض ہے، طالب علموں پہ فرض ہے، جو مدارس میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے؟ فرض ہے آپ لوگوں پہ. نہیں تو ہمیں پلیکھے جی شرک کر دے مر جاؤ گا تو کی ہوئے گا پھر؟ اللہ اکبر. مشرک کو اللہ نے جنت میں جانے نہیں دینا، حرام کر دی اس جنت. تو ایک تو یہ شرک اور توحید کا جو ہے نا یہ سبق تھوڑا سا لے لیا کرو مشائخ سے، علماء سے. اللہ کا بڑا شکر ہے، فضل ہے کہ ہمارے علاقے جو ہیں، محلے کے محلے جو ہیں وہ ایسے علماء سے بھرے پڑے ہیں کہ جو شرک اور توحید کی علم سے، تعلیم سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، ماہر ہیں. اتنے ماہر جو ہے نا وہ آپ کے یہ جسمانی بیماریوں والے ڈاکٹر نہیں ہوتے جتنے ماہر جو ہے نا یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے علماء کرام جو ہے نا وہ توحید اور شرک کی بیماریوں، غلاظتوں کی صفائی کے لیے جتنے یہ ماہر ہوتے ہیں.
تو ان سے آپ رجوع ہی نہیں کرتے. آپ دوسرے پاس ذرا کھنگ لگی تو جا ڈاکٹر کو 500 فیس بھی دے 2 گولیاں چوک کے آ جا. میری مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں یار. کوئی تھوڑا اپنے آپ کو بدلو یار, یہ بڑا غلط سمت پہ ہم جا رہے ہیں. تو چلیے اس کے بعد بھائی اللہ رب العالمین نے تلبیہ کے اندر یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ حج یا عمرے پہ آنے والے پہلے اپنی پوزیشن توحید شرک کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کلیئر کر. اس کے بغیر نہیں تو آ سکتا. آئے گا تو مجرم ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے. تو گھر تلبیہ کہاں سے شروع کرنا, جا کے حرم میں جا کے شورا کرنا, یہیں سے جب آپ نے جو ہے نا وہ احرام باندھ لیا تو یہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اس لیے بھائی جتنے بھی حج پہ جانے والے یا عمرے والے جو بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو صاف کر کے وہاں جائیں کہ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لا شریک لک لبیک, پھر آگے لبیک ہے. وہ لبیک پھر اسی سے متعلق ہے کہ اللہ بالکل میں جو لا شریک لک کا جو عقیدہ ہے بس میں اس پہ پکا ہوں. میرا تیرا وعدہ ہے کو پہلے غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. میں علماء سے پوچھوں گا, پورا سبق پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. آگے پھر وہ شرکیات جہاں جہاں ہم شرک میں جو ہے نا وہ مبتلا ہوتے ہیں اس کے 2-3 جگہیں جو ہے نا اس کی تنبیہ کر دی. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حمد, نعمہ, مالکیت, ان تینوں چیزوں میں آدمی جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. یہ شرک بڑی چیزیں ہیں. حمد کا معنی کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے اعتراف نعمت کا. اعتراف نعمت, یہ سمجھو ان لفظوں کو. اللہ رب العالمین نے سارا توحید اور شرک کے سارے معاملات چند لفظوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیے ہیں کہ لو بھائی اگر اس لفظ کو آپ نے سمجھ لیا نا تو بس تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا. یہ الحمد کیا ہوتی ہے؟ الحمد یہ ہوتی ہے اعتراف نعمت. سب سے بڑا جو معنی ہے حمد کا وہ کیا ہے؟ اعتراف نعمت. کیا مطلب؟ جو بھی نعمتیں ہیں ہم پہ چھوٹی سے لے کے بڑی ہیں اس کا ہم نے یہ اعتراف کرنا ہے کہ اللہ یہ نعمت تو نے مجھے دی ہے, کسی اور نے. اس کو اعتراف نعمت کہتے ہیں. سارا معاشرہ جو شرک میں بھرا پڑا ہے وہ یہیں سے بھرا پڑا ہے کہ نعمت دی اللہ نے ہوتی ہے اور ہم نام کس کے لگاتے ہیں؟ کوئی فلاں کا نظر کرم ہے, فلاں کی نیاز ہے, فلاں کے میں گیا تھا, جی مجھے ایک مشکل پیش آ گئی, میں گیا داتا دربار, الحمدللہ جی اللہ نے میری, جی اللہ نے دور کی تھی. داتا دربار تو کی لین گیا بھائی, تینوں بندہ پوچھنے والا تینوں کوئی نہیں ہے. تو یہ ان الحمد, اللہ یہ جو حمد ہے نا ساری, اس میں بھی میں تیرے ساتھ شراکت نہیں کروں گا. وہ نعمت, پھر اس کو اور وعدے کر دیا کہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا شرک ہم جو ہے نا وہ عبادات کے علاوہ وہ شرک الوہیت کی توحید ہے. جو ربوبیت کی توحید ہے وہ ہمیں نعمتوں میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیا اللہ نے نام کسی اور کے لگا دیا. والملک, اور یہیں تک بات نہیں ہے بلکہ یا اللہ میں یہ کہتا ہوں پوری کائنات کی حاکمیت اور مالکیت کا مالک تو اکیلا مالک ہے, تو لا شریک لک, اس میں تیرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وہ میاں اے تلبیہ, ہوں یہ اس تلبیہ کا تمہیں پتہ ہی نہیں بھی یہ مانا کہ لبیک انہیں آخری تھا لبیک, ہاں میں بھی آخری تھا لبیک. پھر یہ ہے کہ جڑے گروپ جاندے نے, اچھا ساڈے حاجی جڑے نا ایڈے بادشاہ نے, بڑے کٹ نے جڑے اہتمام کرتے ہیں جان تو پہلا کہ وہ تلبیہ کم از کم آپ یاد کر لین. نہیں تو یار باسے چو اخوان گئی نا,
حملے والے یا وہ گروپ والے وہ پھر ایک کھلو جاتا ہے لبیک پچھلے ہاں جی لبیک انہیں یار ادھر رل کے آکھی جائیں گے. جب حال ہمارا یہ ہے تو بھائی ہم یہ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حج کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، مذاق ہے بابا. اللہ اکبر. تو چلیے یہ تو ہو گیا تلبیہ. تو بھائی اس کو پڑھو، یاد کرو. یہ معنی میں نے آپ کو بتا دیا بھائی. اپنا بالکل عقیدہ صاف کر کے جو ہے نا وہ جاؤ. چلو جی اس کے بعد آپ جائیں گے سفر میں بیت اللہ پہنچ جائیں گے. آپ بیت اللہ کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. 3 چیزیں ہیں وہاں پہ. ایک بیت اللہ ہے، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک صفا اور مروہ جہاں آپ نے صحیح کرنے. یہاں کیا ہے؟ چلو وہ تو ایک عبادت کا انداز ہے نا کہ آپ نے چکر لگانے، 7 چکر جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد لگانے، اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر. یہ تو طریقہ ہے اس کا. لیکن کیوں یہاں کیا ہے؟ کیا ہے یہاں جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے؟ یہ جاننا یہ اصل تربیت ہے. وہاں یہ ہے بھائی بیت اللہ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ جو جہاں بیت اللہ ہے، ایک بیت اللہ آسمانوں پہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، جس کا طواف فرشتے کرتے، جس کا طواف فرشتے کرتے. لیکن فرشتے جو طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ طواف اس کا نصیب نہیں ہے. اور یہ جو بیت اللہ ہے اس کا طواف ہم بنو آدم کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سہولت میسر ہے کہ جتنے جی چاہے ہم طواف کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تو بھائی وہاں پہنچ کے جتنا ممکن ہو سکے، یہ طواف بذات خود وہاں کی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک وہ طواف ہے جو حج اور عمرے کا رکن ہے. اس کے علاوہ نفلی طور پہ آپ جتنا طواف کر سکیں آپ جو ہے نا وہ کریں. اس میں طواف کرتے وقت دیکھو بھائی، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے طواف کی یہ دعا ہے، دوسرے طواف کی یہ ہے، تیسرے کی، وہ 7 طوافوں کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی. یہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے وہ مجموعی طور پہ میں بتا دیتا ہوں، بس وہی کریں. وہاں آپ جا کے تسبیحات کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ اس کی بھی کثرت سے پڑھیں. مزید اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بہنوں کے لیے بخشش کی دعائیں آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں. یعنی وہ اس میں آپ دعائیں کرتے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معافی عطا فرما دے. جتنا خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعائیں کر سکتے ہیں دنیا کی آخرت کی خیر اور بھلائی کی، آپ یہ آپ کے لیے یہ کھلا ٹائم ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے. آپ اور بھائیو بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہاں پہ بھی یہ تو جہاں بھی آپ ہوں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ نے ایمان کی صحت کے ساتھ تلبیے کے مطابق جو آپ ایمان لے کے وہاں جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے وہاں جو کچھ مانگ لینا ہے نا وہ آپ کو مل جانا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مانگی ہوئی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رد کریں. یہ رد کا نظریہ مومن کے لیے یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ وہ مالک ہے, وہ حکیم ہے, وہ دیندہ اپنی مرضی نال ہے, دے گا اپنی مرضی. یار تو مانگ, ہاں کی منگنے, تیرے تے کوئی پابندی؟ مانگ جو منگنا ہے مانگ. اللہ جو ذہن چاہتا ہے مانگ, تے جنہ زیادہ تو زیادہ مانگ. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھو بھائی ہمارا اللہ جو ہے نا وہ بڑا, وہ مالک ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. یہ ضمناً بات آ گئی, بس وہ ذہن میں رکھیں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے ہیں نا, یہاں بھی وہاں بھی پوری زندگی, یار ایک تھوڑا نہ منگے جائے تے نکما نہیں منگنا. یار یہ دو لفظ آپ کو یاد رہیں گے, ایک تھوڑا نہیں منگنا, دوجا نکما نہیں منگنا. یار مالک ہے. اور آخری حد ضرباں کھرباں لا کے جو ہے نا اللہ سے مانگنے کے بعد پھر اگر آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے علم کے مطابق جو دنیا میں ہند سے بلین ملین ملیار لاکھ ارب خرب جو وہ لگا کے میں نے مانگا ہے, لیکن یہ سب کچھ پھر بھی تیرے شایان شان نہیں بنتا. تیرے شایان شان. اور بھائی آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی بادشاہ سلامت میں لاہور سے آیا ہوں تو مجھے 5 روپے عطا فرما دیجئے. وہ کہے گا پاگل ہے تو کسی گلی چ کھلو کے عام لنگ دیا کو مانگ لیں تو انہیں دے چل, تو آیا بھی بادشاہ کو ہے جن یہ بادشاہ دی عزت ہے نہیں. یار یہ تھوڑا مانگنا جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ کی جو شان ہے, اللہ اکبر. بس وہ جتنا مانگ سکتے ہو زیادہ مانگو یار, چلو وہاں جا کے جو ہے نا یہ کھاتا رکھو یہ حساب کتاب. اب طواف جو ہے نا وہ آپ نے کر لیا, اس میں یہ دعائیں ہر چیز یہ سب کچھ وہاں جو ہے نا وہ کریں, مانگیں اللہ رب العالمین سے واسطے دے دے کے. پنجابی اردو جیڑی زبان تھوڑی ہے, کوئی عربی ضروری کوئی نہیں. وہ مالک ساڈا اس اللہ دا یار تھانوں فائدے ہی بڑے نے کہ انہوں ساریاں زباناں آؤندیاں نے, ٹھیک ہے. جیڑی زبان بھی منگو گے سب چلے گا اتنے, کوئی چیجک دی ضرورت نہیں کہ اچھا اتنے ہوں میں عربی کیویں بناواں, وہ نہیں بننی تھوڑے کو. چپ کر کے تمہیں جیڑی زبان اللہ نے دیتی ہے وہ تسی فصیح بلیغ طریقے نال منگو اللہ تعالیٰ کو. اس کے بعد بھائی وہاں پہ ایک مقام ابراہیم ایک جگہ ہے, وہ ایک شوکیس سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا ایک پتھر ہے. اس پتھر کے اندر تقریباً کوئی 2 انچ کے قریب جو ہے نا گہرائی میں پاؤں کے نشان ہیں. یہ مقام ابراہیم ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ پتھر جو ہے نا یہ اصل میں وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی چنائی جو ہے نا وہ کرتے تھے, تعمیر کر رہے تھے نا. تو ذرا اونچا ہونے کے لیے وہ پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے چنائی کی اللہ کے گھر کی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ پتھر پہ کھڑے ہو کے یار پتھر اینا ڈونگا پیر تے نہیں جاندہ ہیں, وہ کوئی گارے کا پتھر تو نہیں تھا نا کہ جیسے پیر کھوب گیا ہے. لیکن نہیں, جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے, جو تربیت کی بات ہے, یہ فیض ہے. یہ اللہ رب العالمین نے خود یہ کچھ جو ہے نا وہ اس کو یہ نشانات یہاں تک جو ہے نا وہ پیدا کیے, اور اس کو بیت اللہ کے ساتھ ہی بیت اللہ کو
پتھر پہ جس کھڑے ہو کے جو تعمیر ہوئی اس پتھر کو بھی بیت اللہ کے ساتھ ہی ہمیشگی عطا فرما دی، اور آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کے لیے یہ سبق دے دیا کہ بھائی یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کا جو معاملہ ہے یہ کتنا عظیم ہے، یہ کتنا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی کیتا تھی یار، وہ اٹا شٹیں لائیاں سن نا بیت اللہ کارنوں جو کچھ ہوتا دیواریں ہی بنائیاں تھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ مقام ابراہیم پہ ان پتھروں پہ نشانات کا اللہ کی طرف سے ثبت ہو جانا، قائم کر کے اس کو محفوظ کر دیا گیا. یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ بھائی سمجھنے والوں سمجھو کہ مساجد کی تعمیر کتنا عظیم اور اللہ کے ہاں کتنا جو ہے وہ مقبول عمل ہے. یہ اس واسطے مسجداں بنایا کرو، جتھے بن رہی ہیں نے وہ حصہ پایا کرو. مولانا حضرات بیچارے کچھ نہ کچھ کر دے ہی نہیں، لیکن بھرپور حصہ جو ہے وہ ڈالا کرو. یہ فیض ہے جو آپ نے لے کے آنا ہے، یہ تربیت ہے جو آپ نے وہاں سے لے کے آنی ہے، اپنے عقیدے کا اور اپنے دماغ نفسیات کا اس کو حصہ بنانا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ صحیح کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان، اور ساتھ ہی زمزم ہے، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. وہاں چکر لگانے ہیں، صفا سے مروہ تک، مروہ سے یہ 7 چکر لگانے. کیوں بھائی؟ کیا ہوا ہے یہاں کیا فیض ہے تربیتی؟ یہ اہل حدیث تو فیض کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن چلو میں کر رہا ہوں. دوسرے بھائی وہ کرتے ہیں، ان کو صرف فیض مدینہ کا پتہ ہے. تو جب مدینے پہنچوں گا نا میں ابھی، تو وہاں اس کا بھی فیض بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. دیکھو بھائی ہوا یہ تھا، قصہ معروف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حکم دیا، وہ اپنے بچے اسماعیل کو اور بیوی حاجر کو کہاں فلسطین کے علاقے سے، بیت المقدس کے علاقے سے مکہ تک تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر میرے خیال میں بنتا ہے، شاید اس سے زیادہ آئے، اور یہاں جو ہے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بڑے غور سے سنو، یہاں جو تربیت ہم نے لینی ہے نا اس تربیت پہ توجہ دو. یہاں چھوڑ دیا، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی وہاں زندگی کے اثرات نہیں ہیں، کوئی وہاں لوگ نہیں بستے، ایسے جنگل. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تھوڑا سا پانی اور کھجوریں جو ہے نا ان کو دے کے تو بیوی سے کہا کہ بس آپ یہاں رہیں، بس آپ، میں جا رہا ہوں. وہ عورت ہے، بچہ ہے پاس، کوئی چاروں طرف کوئی زندگی کے اثرات، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اور چل دیا. اب وہ آوازیں دیتی رہ گئی کہ ابراہیم جی ہمیں اللہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. آخر انہوں نے یہ کہا اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے یا تیری مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد اب اماں حاجر کا جو جواب ہے، یہ متوکلین کی ماں ہیں، ام المتوکلین ہے یہ. اس نے جو الفاظ کہے نا، اس نے کہا اذن لا یضیعنا، ٹھیک ہے ابراہیم
اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں، اللہ ہمیں ضائع. اللہ اکبر. اور یار کو تھوڑا جا دماغ چل لے آؤ اے مندر ہیں، ایک کلی ماں ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، اور جنگل ارد و گرد، قرب و جوار، دور دراز تک کوئی. اللہ اکبر. امتحان ہے مومنوں کے ہیں. تو چلو وہ چلے گئے. اب وہاں وہ رہ رہے ہیں. کوئی کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. پانی کتنا تھا یار، آخر ختم ہونا ہی تھا. پانی ختم ہو گیا. بچہ بھی جو ہے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے. اب وہ ماں ہے، یا ماں اپنے بچے کو دیکھ کے روتا بلکتا تو ماں تو خود جو ہے وہ بیچاری مرنے لگ جاتی ہے. تو اسی گھبراہٹ میں کبھی ادھر جا، کبھی ادھر جا، کبھی ادھر جا، دیکھ کوئی کہیں کوئی چیز نظر آئے. کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں مومنین کی زندگی میں کہ مصیبت میں پھنسا ہوا مومن جیسے جیسے وہ مایوسی یا وہ محرومی یا وہ نقصان کے قریب ترین ہوتا جاتا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر سے اللہ کی جو نصرت ہے وہ بھی اسی رفتار سے وہ بھی آ رہی ہے، وہ بھی چل رہی ہے. اللہ اکبر. بس ادھر سے یہ تھا، ادھر سے اللہ کی رحمت ہوئی، فرشتہ آیا، اس نے چاہے پاؤں مارا یا پر مارا، جس طرح روایات میں ہے، اللہ نے پانی جو ہے نا وہ نکال دیا. چلو یہ تو قصہ ہے. اب قصے سے ہم نے کیا لینا ہے بھائی؟ ہم نے یہ ام المتوکلین ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے. وہاں پہ یہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے نا، یہ سبق پڑھانے کے لیے کہ ہمیں بھی، ہمارا بھی توکل اللہ پہ، مان اللہ پہ، یقین اسی طریقے کا ہونا چاہیے. یہ فیض وہاں سے لے کے آنا ہے. یہ فیض وہاں مکہ مدینے کا فیض جو ہے نا، وہ کوئی کنکریاں بن لیا، کوئی مٹی اکٹھی کر لی، کوئی یہ لے لیا، کوئی وہ لے لیا، کوئی جو ہے نا وہ لوگ وہاں جا کے جو ہے نا وہ مکہ مدینہ میں وہ کتوں کو تلاش کر رہے تھے. ہاں ہے نہیں ہے مدینے دا کتا، یہ وہ تیرا ادھر کی تلو کتا یہ بھائی پاکستان کا ہے بھائی جو ہے نا وہ مدینے کا. پر تجھے جس فیض کے لیے بلایا گیا ہے تو اس پہ توجہ دے، اس پہ توجہ ہے نہیں ہے. تو بھائیوں یہ جو ہے نا وہاں سے یہ سبق، یہ اپنے اندر جذبے لے کے آنا ہے کہ اللہ رب العالمین پہ توکل کرنا ہے تو ایسا توکل کرنا ہے کہ جس میں پھر تزلزل نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ رب العالمین پہ جو ہے ہمارا ایمان اور توکل ہوتا ہے نا، یہ ہماری زندگی میں مشکلات میں ہمیں بڑا سہارا مہیا کرتا ہے. آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے، اس پہ مشکلات پڑی ہوئی ہیں اور اس کو چھڑانے والا ہے، اس کا ذہن دماغ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا کہ ہاں میرے پیچھے پران ہے، یہ ہے، وہ ہے، برادری ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، جماعت ہے، تنظیم ہے، فلاں ہے. ٹھیک ہے، جس آدمی کے پیچھے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مومن کو سہارا یہ ام المتوکلین علیہ الصلاۃ والسلام، جب اس نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے سارے خوف خطرے ختم. نہ کہ ابراہیم تسی جاؤ پھر
جب اللہ ہے تو پھر اللہ کی موجودگی میں خاوند کے سہارے کو دیکھنے کی مجھے ضرورت بھی. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا مومن کے لیے یہ بہت بڑی قوت ہے یار. اس کو کبھی ہم نے سوچا نہیں. اللہ ساری ضرورت ہے تو ایسی سوچ دے ہی نہیں نا کہ اس کی ہمیں کوئی مجبوری بھی ہے, کوئی ضرورت بھی ہے. اس کو بڑی گہرائی میں جا کے جو ہے نا روزانہ سوچا کر. بھائی اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ صحیح جو ہے نا وہ کر لیں گے تو عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ حلق کرائیں اور عمرے سے فارغ ہو کے جتنے دن مکہ میں رہنا ہے رہیں. طواف پہ توجہ دیں, بیت اللہ کے اندر جا کے قرآن مجید پڑھیں. فضول گھومنا پھرنا یہ وہ پہ وقت ضائع مت کیجیے. اگر آپ نے حج بھی کرنا ہے تو پھر 8 ذی الحج کو آپ کہاں جائیں گے؟ مینا جائیں گے آپ. یہ مینا کیوں جانا ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ کیوں اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے نا وہ لبیک اللہم لبیک کی للکار کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں مینا میں جو ہے نا وہ لے جا رہا ہے. تو بھائی مینا کا بھی ایک فیض ہے. جس طرح یہ زمزم اور سعی کا ایک فیض ہے نا توکل علی اللہ, اسی طرح جو ہے وہ مینا کا بھی ایک فیض ہے. وہ کیا فیض ہے؟ اصل میں مینا یہ وہی جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو یہاں وہ سارا جو معرکہ ہے ایک موحد کے درمیان اور شیطان کے درمیان, بڑا بھاری معرکہ تھا یہ, وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ بڑا جذباتی مسئلہ ہے. یعنی اس سے بڑھ کے کوئی امتحان نہیں ہوتا کہ کسی سے کہا جائے کہ تو اپنا بیٹا جو ہے وہ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر. اس سے بڑا کوئی امتحان, بڑا جذباتی مسئلہ. اللہ اکبر. پھر آخر اس بیٹے کی ماں بھی تھی یار. آئے ہائے ہائے. اور وہ چکر لگا رہا ہے ماں کے پاس. مائیں بیچاری جو ہے نا وہ ہوتی ہیں, لیکن ماں تو وہ ماں ہے نا جس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا اذن لا یضیعنا. سمجھا گئی نا بات کی؟ تو بہرحال یہ سارا مار کے وہاں ہوا. بھائی وہاں پہ رہنا ہے تو وہاں سے سیکھ کے یہ آنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی شیطان نے کسی اللہ کی نافرمانی پہ ابھارنا ہے تو پھر میں نے شیطان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ کنکریاں جو میں مار رہا ہوں شیطان کو اسی طرح میں نے مارنا ہے, بھگانا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور اس لعین کو اس کے میں نے جو ہے نا وہ نہیں آنا, اس کے میں نے اپنے اللہ کی جو ہے نا وہ پاس اپنے اللہ دا تڑا کوٹنا ہے. میں دو یار یا اللہ دے رسول دا سی تڑا کوٹنے یا پھر شیطان دا کٹاں گے. ایسے جو شیطان کی مانتا ہے وہ شیطان کے دھڑے کا ہے حزب الشیطان, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ حزب اللہ ہے. تو یہ مینا میں جتنا بھی آپ نے رہنا ہے کنکریاں ونکریاں مارنا, یہ آپ نے پوری سٹوری داستان ذہن میں رکھنی ہے, اور اس سے جو ہے نا وہ یہ سبق آپ نے لے کے آنا ہے کہ میں نے واپس اپنے ملک جا کے پھر وہ پہلے دن سفر شروع کرتے وقت جو میں نے کہا تھا لبیک کہ یا اللہ پچھلیاں تو جان دے, اگوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں کچھ نہیں گڑبڑ کرن لگا. بس یہ اسی کا ہی جو ہے نا یہ وعدہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ نہیں جان لگے ہیں وعدہ کر لیا واپس آ گئے ادوں ہی کہ یار وہ پچھلے چلو گناہ معاف ہی ہو گئے نے نا, تو ہن پھر چلو اور کوئی 4 دن کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خیر چلے. نہیں بھائی نہیں, یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے میرے بھائی. یہ تیرا حج بھی سارا خراب ہے, پھر یہ منافقانہ حج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے مینا میں آپ نے یہ سبق لینا ہے آپ نے. اس کے بعد اگلے دن آپ جائیں گے کہاں پہ؟ عرفات. عرفات کے ساتھ انسانی تاریخ کی ایک سب سے قدیم ترین جو ہے نا وہ ہسٹری منسلک ہے اس سے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح کے قرآنی آیات میں ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانی ارواح کو پیدا کیا تو ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، اللہ اکبر، قالوا بلا، ہم سب نے وہاں کیا کہا تھا؟ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ پتہ ہے کہ جس جگہ پہ ارواح کو اللہ نے اکٹھا کر کے یہ عہد لیا تھا، یہ کہاں لیا تھا؟ یہ عرفات میں لیا تھا۔ یہ ہسٹری ذہن میں ہو جاؤ، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میری روح یہاں تو نے مجھ سے عہد لیا تھا، آج مجھ پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ تو جسمانی طور پہ پھر مجھے تو نے اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ میں تیرے ساتھ اس عہد کی تجدید کرتا ہوں۔ بس یہاں پہ جو ہے نا وہ عاجزی، تواضع اور گڑ گڑاہٹ، اور جنہ رو سکتے اور رو کے تو انہوں آنکھوں کہ یا اللہ آج پھر تو میں اس سے عہد دی، تم نے آندہ ہے نا انہیں عجت ہے، اس سے دی میں تجدید پیا کرنا، تم اس عہد نو میرے نو جڑا نا وہ دوبارہ زندہ کر، انہوں لکھ میرا اوہی عقیدہ جڑا عقیدہ میں اس دن تینوں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عرفات ہے بھائی، الحج عرفہ۔ جڑا بندہ ہوتے عرفات جا کے بھی اس عہد نو کوئی وقت نہیں دے رہا، انہوں کوئی پانی نہیں دے رہا، جنہوں سے آنے نا یا تو پانی دے، مطلب کہ انہوں ودا وہ کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں اس کو بیچارہ گیا وہاں بھی جا کے اچھا جی خیمہ لگا ہوا ہے، بہ گیا، کھان پین کا پیشاب یہ وہ ادھر ادھر، نہیں یار یہ بہت خسارے والی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے۔ عرفات میں اللہ نے ہمیں جو حج کے اندر وہاں رہنے کا جو ٹائم ہے، مینا میں 3 دن ہے، عرفات میں ظہر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے وہاں سے اینی ٹائم ہے۔ میاں اتھے جا کے بہ جاؤ، خلوت چ بوو، اے وقت خلوت چ گزارو، اور اللہ نال جو گل بات کر سکتے ہو، پیار دی، محبت دی، او کو وعدے دی، او کچھ منن دی، کچھ منوان دی، کی کرنا جی یار؟ ادوں بہتر ٹائم پھر تھوڑی زندگی چ آن والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بھی نزدیک، اتکم من النار کا جو ہے نا یہ آج دن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو عرفات کی سب سے بہتر افضل دعا جو میں نے مانگی اور جو انبیاء مانگتے رہے ہیں نا، وہ دعا سنو یار۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو جو ہے نا وہ دعا کہا ہوا ہے۔ وہ یار دعا تے وچ ہے کوئی نہیں، دعا دا معنی تے کوئی کچھ ہے منگو، کوئی تے منگیا تے کچھ بھی نہیں ہے دے تے دعا کیویں ہو گئی؟ بڑی دنیا کو یہ پتہ نہیں یہ دعا کیویں بن دی ہے۔ اللہ، میں خود جو ہے نا بڑا عرصہ کبھی کسی شیخ سے پوچھ، کبھی کسی شیخ سے پوچھ، کبھی کسی شیخ سے پوچھ، کوئی کچھ بتا رہا، کوئی نہ سمجھ نہیں آئی یار۔ ایک دن ایک مراسی نے یہ مجھے سمجھائی کہ یہ دعا کیسے بنتی ہے۔ مراسی سمجھ دے، یہ گاؤں وغیرہ میں جو چودھری ہوتے ہیں نا، تو ان کا ایک سسٹم ہے بڑا پرانا، انہوں نے مراسی بھی رکھے ہوندے نے جو انہوں دے کام کار بھی کرتے ہیں تو کوئی شغل میلہ بھی لاندے ہیں۔ اچھا، تو اب ایک شادی میں گیا تو وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے بارات بھی، چودھری صاحب بھی، دلہا بھی، ادے بھی ورثہ،
وہ مراسی آ گیا وہاں پہ. ہاں جی چوہدری صاحب دیاں شاناں بڑیاں اچیاں نے اور جی بڑے جی ان چودھری دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیتی. واہ ساریاں اچھا بہ جا انہوں نے بٹھا انہیں کیتا کی انہیں چودھری دیاں تعریفیں بیان کی تھیں. ساڈے چودھری صاحب دا شملہ بڑا اچا جی کیا تے یہ تے وہ تے بڑا. اچھا وہ میرے نال ہی وہ چودھری دے کچھ عزیز بھی بیٹھے سن تو ایک انہوں آندا دوجے نو اینو جڑی وہ فلانی مجھ ہے نا وہ کل دے دیں. اچھا ہوں مراسی نے مجھ منگی ہے وہ جی انہیں تعریفاں کی انہیں مجھ تے کو نہیں منگی تے لب انہوں کہیے تے کیتی انہیں تعریف ہی ہے. ہاں سمجھ آ گئی کہ یار یہ جڑی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا کیویں بن دی. اللہ اکبر. اور میاں اس مالک نو پتہ ہے وہ آندا تو وڈیائیاں کر میری تعریفاں کر ٹھیک ہے نا میری شان بیان کر تیری ضرورتاں کی نے وہ منوں پتہ ہے وہ میں آپ پیا کراں گا تو اے کم کر. تے بھائی اینو کثرت نال پڑھو عرفات جنوں کثرت نال پڑھو. اس تو علاوہ بڑے خشوع خضوع عاجزی نال وہ ایک کوئی کام تسی کرنا ہے یار تسی دنیا اور آخرت دا کی منگ سکتے ہو وہ منگو زور لگا دیو کوئی شاید چھڈو نہ تے رج کے منگو تے سونی تو سونی منگو تے بہتی تو بہتی منگو. ہیں یہ انہ کا ٹائم جے جو تسا منگ لینا ہے اتھے جا کے وہ تانوں لب جانا بڑا قیمتی جڑا نا وہ ٹائم ہے. لیکن شرط ہے کہ اتھے ذرا اس عہد نو یاد کر کے اور اس عہد دا دوبارہ عہد کر کے تجدید کر کے کہ یا اللہ میں اج اپنی زبان نال پہ تینوں کہنا کہ میں اس عہد تے قائم ہاں کہ میرا رب تو ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دے نال یار کچھ منن تے منوان دی گل ہے ٹھیک ہے. چلو جی یہ عرفات ہو گیا. عرفات کے بعد آپ مزدلفہ میں آ جائیں گے رات رہیں گے وہاں کچھ عبادات کے معاملات ہیں وہ آپ کریں. اس کے بعد مینا میں آ جائیں پھر کنکریاں بھی مارنی ہیں قربانی بھی آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ آپ نے طواف بیت اللہ اور سعی کر کے حج کا آپ نے فارغ ہو جانا. اس کے بعد آپ نے جانا ہے مدینہ میں. اب مدینہ میں آپ مدینہ میں کون ہے یار؟ مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ ایمان کا دوسرا رکن بڑا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ اور ان کی رسالت. آپ نے جب مدینہ جانا ہے سفر میں درود کثرت سے پڑھنا ہے. آپ نے مدینہ پہنچ کے بھی درود کی جو ہے وہ زبان دل پہ دماغ پہ ایک بہار ہونی چاہیے. اور جو سب سے بڑا فیض ہے مدینے کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. وہ سنو یار. اللہ اکبر. جڑا آدمی اس فیض سے بے فیض وہاں سے آیا ہے نا وہ دے نالوں بڑا بدقسمت بھی کوئی نہیں جی. صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان المدینۃ حرم. او مدینہ جی میں مکہ حرم ہے مدینہ بھی حرم ہے. من احدث فیہا او آوا محدثا. اس مدینے میں کسی نے اگر بدعت کی یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا دوستی پیار محبت تھے ودایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے لوگوں کی لعنتیں ہیں اس پہ. اے مدینے دا فیض ہے. کیا ہے بدعت؟ بدعت یہ ہے کہ جہاں
دین کی جہاں تفصیلات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی ہوئی ہیں، آپ وہاں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کرتے ہیں یا اس میں کچھ مزید آپ ڈال دیتے ہیں، یہ علماء کرام بدعت دا مفہوم تو دستے رہتے ہیں، اور جو بدعات جو معاشرہ میں مروج ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہیں۔ بھائی اس حدیث سے ہمیں کیا ملا یہ کہ ہم نے مدینے کا فیض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کی وفا جو ہے وہ اس شکل میں ہم نے ادا کرنی ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ ہم نے زندگی بھر کسی بدعتی کام کو ہاتھ نہیں لگانا، ہم نے یہ دل میں سنت کی غیرت حمیت لے کے جو ہے آنا ہے، یہ مدینے کا فائدہ ہے۔ اور جیسے آپ بدعتی گئے ویسے بدعتی ہو کے آ گئے ہیں، او بھائی وہاں سے آپ مٹی یہاں سے اٹھاؤ، وہاں سے اٹھاؤ، وہاں سے اٹھاؤ، یہ فیض ہے تیرا، کوئی بدعتی ہے تیرا ہوئی فیض ہونا چاہیے یار۔ اللہ دیا بندیا، محمد الرسول اللہ سے پوچھ کہ ان کے حرم مدینے کا فیض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے اس ایمانی غیرت کو لے کے آئیں کہ بدعت برداشت نہیں۔ سارا حج دا سسٹم پورا ہو گیا، آپ جو ہے پھر اب جو ہے اپنے ملک روانگی کے لیے آپ تیار ہیں۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ سارے حج کے یہ فجوز جو ہیں نا، ان کو ذرا دل میں جگہ دینی ہے، دل سے پوچھنا ہے، دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہاں کڑے کڑے فیض تے دل مطمئن ہوندہ ہے۔ سب تو پہلا فیض تے تلبیہ دا فیض ہے، اور تلبیہ ایک بات میں بھول گیا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مومن بندہ جو ہے نا، جو تلبیہ جو تلبیہ کے مطابق اس کا ایمان ہے، جب وہ تلبیہ کہتا ہے تو زمین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک حجر شجر مدر ہر چیز تلبیہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز اس کے ساتھ ہے شریک ہو جاتی ہے۔ اس تلبیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو معمولی سی بات ہے، میں دو چار لفظ نے ٹوٹے پھوٹے جڑے نے، نہیں یار، ایک کوئی اللہ رب العالمین دیا رحمتاں برکتاں بخشاں توفیقاں وہ دا پہاڑ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی اللہ اکبر۔ تو چلو بہرحال میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں اسی پہ جو ہے نا وہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت سے جائیں اور بالکل تلبیہ کے مطابق اپنے ایمان کو صاف ستھرا کر کے جائیں، اور جب واپس آئیں تو آپ کا دل سینہ ایمان دماغ نفسیات پہ پوری طرح جو فیوز مدینہ اور مکہ ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں اس سے، اور بڑے ہی روحانی دل کے ساتھ چمکتا دمکتے روحانی دل کے ساتھ آپ واپس آئیں اور تا حیات اسی کیفیت پہ قائم رہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیں کہ جو وہاں پہ جو روحانی کیفیت بنی ہے نا، دل کی جو کیفیت بنی ہے یار، یہ بھائیو آپ کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، اس کو ضائع مت ہونے دو یار۔ عموماً ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس طرح کی کوئی کیفیت جب بڑی روحانی بنتی ہے اس کے بعد پھر جا کے جو ہے نا ہم اس کو ضائع کر لیتے، دن چار نہیں لنگ دیتے، پھر ہو گئی ہر شے۔ بہت بڑا خسارہ ہے اگر اسی کیفیت پہ آپ باقی ساری زندگی گزاریں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو دل کے اندر جو شمع روشن ہوئی ہے اس کو بجھنے نہیں دینا، پھر بجھا لے تو پھر کی فائدہ ہوا یار۔ اچھا چلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہوں